اس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد۔ تو پاکستان کی نظریاتی اساس کیا تھی کہ پاکستان کی نظریاتی بنیاد کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ اب یہاں پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اس کے متعلق آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، تو یہاں پہ کہتے ہیں ہمارا وطن پاکستان تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ کیا ہے کہ ہمارا وطن پاکستان کا جو قیام ہے وہ تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتایا کہ متحدہ ہندوستان میں جو اس وقت کے مسلمان تھے ان پاکستان کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہ بہت بڑا کہ ایک تو تعصب پسند ہندو جو پورے جو ہے اس کے ادھر 70% اور کدھر 30%، ٹھیک ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا 70 اور 30 کا۔ وہ تعصب پسند ہندو اور ان کو پسند کرنے والے انگریز، دونوں جو تھی وہ اقتدار والی پاور والی جو قومیں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اس دور میں بھی پاکستان حاصل کرنا یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ نظریہ جو انسان کی سوچ، اپنی فکر اور خیالات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کے خیال و فکر ہوتی ہے، اور اس کے خیالات کے مجموعے کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر بندے کا ایک اپنی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور جب اس کا مقصد ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اپنے عقل، علم اور تجربات جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی انسان کی سوچ اور خیالات کے مجموعے کو ہم نظریہ بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا تو پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر، یعنی جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اور پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ کہ ہمارا وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اس لیے اس کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ اور نظریاتی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں، اور پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو تھا ہمارا اس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ نظریے کا مفہوم کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ جو خاص مقصد ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے اصول کے لیے اپنے عقائد، عقل، علم اور معاشی اقدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر قوم کی اجتماعی زندگی کا بھی ایک مقصد متعین ہوتا ہے۔ جب سنگل ہینڈلی میں نے آپ کو بتایا نا، جب تعلیم اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ تعلیم حاصل کرنے ہیں، آپ نے کچھ بننا ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے کتنے گھنٹے اس سبجیکٹ کو دینی، کتنے گھنٹے کس سبجیکٹ کو دوں گا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اپنی جو ہے تیاری جب پوری کر چکوں گا، جب میں ہو چکا ہوگا تو یہ میرا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے جب اجتماعی آ جاتی ہے، سنگل ہینڈڈلی آپ خاص کام کرتے ہیں، تو پھر جب اجتماعی آ جاتی ہے تو ساری قوم جو ہوتی ہے وہ مل کر ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر جس کے اصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں، یہی اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتی ہے۔ کہ جب بندہ جو ہے وہ ایک چیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ یہاں پہ اب مزے کی بات بتاؤ، دیکھیں ہمارے 1940 سے پہلے کوششیں جاری تھی ساری اسی طریقے سے، سب کچھ تھا، لیکن جب 1940 میں قرارداد لاہور یا لاہور ریزولوشن آپ کی جو پاس ہوئی
جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جب اپروو ہو گئی، ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان، جب ایک ان کا مقصد سامنے آ گیا تو اس مقصد کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ جب مقصد حیات وہ چیز بن گئی تو جو چیز وہ پوری جو ہے ایک پوری صدی میں نہیں کر سکے، وہ چیز جو تھی انہوں نے 7 سالوں میں حاصل کر لی۔ مقصد کیا تھا؟ ایک نظریہ تھا جس کے اوپر وہ سارے یکجا ہو گئے، اور یکجا ہو کر انہوں نے وہ جس چیز کے لیے انہوں نے کوشش کی وہ انہوں نے حاصل کر لی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کہتے ہیں کہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں، مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا قومی مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ قومی مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا کہ ایک ایسی ریاست جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ اور فکر نے اس کی رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ایک منفرد قوم ہے، لہٰذا ان کا اپنا ایک الگ کیا ہونا چاہیے؟ وطن ہونا چاہیے۔ یہی قومی مقصد اور اسے حاصل کرنے کے پیچھے کار فرما اجتماعی سوچ جو تھی وہ نظریہ پاکستان کہلائی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 1، نظریہ اور نظریہ پاکستان۔ ٹھیک ہے؟ امید ہے بیٹا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں 9th کلاس کہ اب آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اسے آپ نے رف نوٹ بک پہ نہیں اتارنا، بلکہ آپ نے اس کو نیٹ نوٹ بک پہ اتارنا ہے، کیونکہ جو آپ کو ابھی یہ پڑھایا جو جا رہا ہے یہ جب آپ کی کلاسز اوپن ہوگی تو آپ کو یہ دوبارہ سے پڑھایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ہر لیکچر کو کیئرفلی سننا ہے، اور اگر جہاں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کمنٹ لازمی کریں تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔